اور وہ نور حضرت آمنہ کی قسمت میں چلا گیا تھا۔ حاضرین عزیز وقار، یہ وہ ذکر ہے آقا کے آباء و اجداد میں سے حضور کے والدین کریمین کا جو ہمیں کتب سیرت کے اندر جا بجا بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض نے کہا بھی عمر 20 سال تھی، بعض نے کہا 22، بعض نے 25 تک کا ذکر کیا، چونکہ آپ کے والد حضرت عبد المطلب تاجر پیشہ آدمی تھے، تجارت کے لیے گئے ملک شام کی طرف، واپسی پر طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئے، اور آپ نے مدینہ میں قیام کیا۔ چونکہ مدینہ آپ کے والد ماجد حضرت عبد المطلب کا ننیال تھا، کچھ رشتہ داری تھی قبیلہ بنو نجار کے ساتھ، قبیلہ بنو انصار کا قبیلہ تھا بنو نجار، ان کے ساتھ رشتہ داری تھی، ایک طرح کے وہ آپ کے ننیال اور ماموزاد اور رشتہ دار لگتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ چونکہ بیمار ہوئے سفر میں، تو سوچا چلو یہیں قیام کر لیتا ہوں، تھوڑا ریسٹ کر لیتا ہوں، آرام کر لیتا ہوں۔ وہاں پر آپ رک گئے، اور وہیں پر اللہ نے خالق حقیقی نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، اور اس طرح آپ کا وصال مدینہ طیبہ کے اندر ہو گیا، اور وہیں آپ کی تدفین ہو گئی۔ اور مدنی صاحب غالباً سن 1977 یا 75 کا واقعہ ہے غالباً، جب یہ خبر پاکستان کے اخباروں میں چھپی کہ مسجد نبوی کی جب توسیع کی گئی اور کھدائی کی گئی، تو ایک قبر میں میرے آقا کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد انور 1400 سال گزرنے کے بعد اسی طرح تر و تازہ تھا جیسے پہلے دن دفن کر دیا گیا۔ حاضرین عزیز وقار، میں بات کو سمیٹتے ہوئے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ جب آپ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کے اندر کلچر تھا رضاعت کا، اور آپ کو دودھ پلانے کے لیے قبیلہ بنو سعد حوازن کے علاقے میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود میں لے لیا تھا۔ اور پھر جب آپ 6 سال کے ہو گئے تھے تو آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس واپس آئے تھے۔ اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کر مدینہ طیبہ کی طرف چلیں تاکہ وہ اپنے شوہر اور حضور کو ان کے والد ماجد کے مزار کی زیارت کروا کے آئیں۔ ان کو لے کر آئیں وہاں پر، اور اس موقع پر جب وہاں سے مدینہ طیبہ سے ہو کر واپسی کی طرف آپ چلیں تو ابوا کے مقام پر اللہ پاک نے آپ کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ایک عجب بات ہے کہ رب کا حبیب ہے، آپ پیدا ہوئے تو والد ابھی ماں کے پیٹ میں تھے کہ والد پہلے دنیا سے پردہ کر چکے تھے، اور ابھی 6 سال کے تھے کہ والدہ صاحبہ بھی دنیا سے چلی گئیں۔ رب کائنات کا اس پر بعض علماء نے لکھا کہ فرشتوں نے کہا کہ باری تعالیٰ تو نے اپنے محبوب پیغمبر کو یتیم کر دیا، پیدا بھی یتیم کیا، اور ان کی والدہ کو بھی بلا لیا۔ رب کائنات نے فرمایا ملائکہ سے، اگر میرا مصطفیٰ یتیم ہو گیا، میں تو مصطفیٰ کے اوپر سر ہاتھ رکھنے والا ہوں نا، میں تو اپنے حبیب کو سنبھالنے والا ہوں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو اے حبیب تنگ دست پایا تھا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا تھا، یعنی ہماری عنایات، ہماری رحمتیں، ہماری کرم نوازیاں ہمیشہ سے آپ کے ساتھ رہی ہیں۔ اور جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی اور آپ بیمار ہوئیں اور اچانک ہی آپ کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی، بعض نے کہا کہ شاید ہارٹ کا کوئی ایشو ہوا تھا، اس وقت جب آپ تکلیف میں تھیں آپ نے اپنے بچے کی یتیمی کا خیال کیا اور اپنے پیارے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لپٹایا، اور لپٹا کر اس لمحے جب آپ کا دم دنیا سے جانے والا تھا آپ نے کچھ اشعار کہے تھے، میں وہ اشعار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں ان کا ایمان بھی ہے، ان کی محبت بھی ہے، ان کا یقین بھی ہے۔ انہوں نے کہا بارک اللہ فیک بن غلام یبن الذی من حرمت حمام، اے اللہ میرے بیٹے، میرے لڑکے، خدا تجھے برکت دے، اے ان کے بیٹے جنہوں نے موت سے گھر سے نجات پائی، یعنی عبداللہ کے بیٹے جس کا باپ دنیا سے چلا گیا، بڑے انعام والا بادشاہ
اللہ کی مدد سے جس صبح کو قرا ڈالا گیا تھا، حضرت آمنہ بھی اس کا ذکر کر رہی ہے کہ آپ کے والد وہ تھے جن کو ذبح سے بچانے کے لیے قرا ڈالا گیا تھا۔ 100 بلند اونٹ ان کے فدیہ میں قربان کیے گئے تھے۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں اگر وہ سارا کچھ ٹھیک ہے جو میں نے خواب میں دیکھا، ایمان کی بات کر رہا ہوں، فرماتی اگر وہ سارا کچھ ٹھیک ہے جو میں نے خواب میں دیکھا تو خدا کی قسم سارے جہاں کی طرف تجھے اللہ پیغمبر بنا کے بھیجنے والا ہے۔ سارے جہان کی طرف اللہ تجھے پیغمبر بنا کے بھیجنے والا ہے، اس دین کا جو تیرے نیکوکار باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ میں اللہ کی قسم دے کر تجھے بتوں سے منع کرتی ہوں کہ ان لوگوں سے دوستی نہ کرنا جو بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ کہا اور آپ نے اپنا دم اپنے خالق حقیقی کو دے دیا۔ اب آپ بتائیے، والدین مصطفیٰ کے ایمان پر بات کرنے والے ان سے کوئی پوچھے جو آخری دم پر اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر کے جا رہی ہوں کہ اللہ نے مجھے خواب میں جو کچھ دکھایا ہے اور وہ سچا ہے، یقیناً سچا ہے، تو میں آپ کو دنیا کی طرف اللہ کا بھیجے جانے والا پیغمبر دیکھ رہی ہوں، اور آپ اس دین کو لے کر کھڑے ہونے والے ہوں گے جو دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ دوستان گرامی قدر، آئیے اللہ کے حضور دعا کریں کہ رب کائنات ہمارے سینوں کو ہمارے آقا کی نسبت سے، میرے آقا سے نسبت رکھنے والی ہر رشتہ، ہر تعلق، اور خاص طور پر میرے مصطفیٰ کے والدین کریمین کی محبت سے مالا مال فرمائے، آقا کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے میرے دوست اور میرے بھائی یہاں آ کے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور کے والدین مائدین کے ذکر کی برکت کا صدقہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیر سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ محترم مدنی صاحب اور جتنے مہمان آئے بیٹھے ہیں ان سب کے اہتمام کو، انتظام کو، کافشوں کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔